बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में हम बात करने वाले हैं कि वज़ीर आला के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम जिसकी बुनियाद पर सूबाई काबीना से शहराम तरकई, आतिफ खान और शकील अहमद को फारिग कर दिया गया। KPK में उखाड़ पिछाड़ के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लाहौर में आज दौरा किया, हम मुलाकातें भी की और कहा कि हमेशा से चैलेंजेस का सामना है और साजिशें करने वालों का मुझे भरपूर इल्म भी है, किसी किस्म के दबाव में हरगिज़ नहीं आएंगे। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को हटाने के जितने भी ख्वाहिशमंद हैं उनको वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया, लेकिन सवाल एक ही है जिससे कई पहलू निकलेंगे कि क्या तब्दीली की हवा चल पड़ी। इस पर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। इसके साथ साथ कराची के भी मामलात पर हम बात करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब कल यानी कि बरोज पीर कराची का भी दौरा करेंगे, वहां पर भी अहम मुलाकातें होंगी। मगर जबरदस्त और हैरान कुन बात यह है कि इन मुलाकातों में हाल ही में रूठ कर मानने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात उनके शेड्यूल में तय नहीं है। इसकी क्या वजह है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि हमसाया मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी जिस किस्म के कवानीन लेकर आ रहे हों उस पर आलमी जरीदे ने मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। हारून साहब भी अपने कई प्रोग्राम्स में मुकाबिल में इसके ऊपर तज्जिया देते रहे हैं और क्या बातें करते रहे जिसको आलमी जरीदे में भी मेंशन किया गया है। और इन तमाम तर सूरतों का और ख़ास तौर पर ये जो मुतनाज़ कवानीन है शरीयत के, इनके क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है क्योंकि इस वक्त भारत में भरपूर एहतजाज हर किस्म के इलाके में इस वक्त जारी है। वहाँ पर क्या सूरत-ए-हाल बन सकती है, बिगड़ सकती है या भारत के क्या हालात हो सकते हैं, इस पर तफसील से बात करूँगी। पंजाब का हारून साहब दौरा कर लिया, खान साहब ने लाहौर आ गए, इस पर भी मैं बात करूंगी। KPK में जो उखाड़ पिछाड़ हुई उस पर बात करूंगी। लेकिन अभी मीडिया टॉक कर रहे थे बलोचिस्तान बहरान से मुताल्लिक खटक साहब थे, बजिंजो साहब और संजरानी साहब। चलिए खुश आइंद बात यह है कि जाम कमाल साहब वजीर आला रहेंगे, ये वाज़ेह कर दिया उन्होंने। जाम कमाल साहब के वजीर आला रहने का इम्कान बहुत कम है, खुद कह रहे हैं। और मैं आपको खबर सुनाता हूँ, बातचीत जारी है। मौलाना फजलुर रहमान का आदमी वजीर आला बनाया जाएगा बलोचिस्तान, इस पे गुफ्तगू हो रही है। तो ये मीडिया टॉक फिर किसकी है? मीडिया टॉक इसीलिए है वो अपनी मर्जी से थोड़ी चले जाएंगे, ये जानना चाहते हैं। सीरियसली इस पे बात हो रही है। हाँ। देखिए कुछ चीज़ें सामने होती हैं, कुछ अंदर खाना कोई तूफान बरपा होते हैं और बहुत से लोगों को उसकी खबर ही नहीं होती। दरूने खाना हंगामे हैं क्या क्या, चरागे रहगुजर को क्या खबर है। वो हमदुल्ला का, सेनेटर हमदुल्ला का बयान पढ़ा आपने अपने अखबार में बैक साइड पे कि एक कॉल आएगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक कॉल आएगी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो इशारा इसी तरफ है। वो ज़ाहिर साफ तो नहीं कह सकते थे, मगर इस पे संजीदगी से गौर हो रहा है। वो डील होती है या नहीं होती ये मुझे नहीं पता, मैं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता। बताने वाले इतनी ही बात बताते हैं। देखिए ना, एक रायतों का सिलसिला है जो शुरू हुआ है। हाँ। कैसे कंफर्टेबल है नवाज शरीफ साहब वहाँ पे, जब गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं तो थोड़ी सी लुक देते हैं बीमार होने की, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। शहबाज शरीफ साहब कैसे वहाँ मज़े में हैं, पाकिस्तान में बीमार होते हैं अक्सर पेशियों पे वो बीमार हो जाते हैं। और मरियम के जाने का चांस है, जरदारी साहब कंफर्टेबल हैं। हाँ। ठीक है, चलिए यानी कि आप बता रहे हैं जाम कमाल नहीं रहेंगे वज़ीर आला, इसका बहुत इम्कान है। वो वैसे जोड़ तोड़ में खटक साहब अपना सानी नहीं रखते, उनको इसीलिए MKM के पास भी भेजा जाता है, यहाँ भी भेजा जाता है। उनका मसरफ अब यही है भाई। वज़ीर आला के तौर पे भी जो उन्हें बनाया गया था ना, तो उसमें एक खूबी का ये दखल था। और एक दफ़ा शेरपाव ने ये कहा भी था कि भाई ये मैं इसको कैसे इनकार कर सकता हूँ, इस आदमी से बचना बड़ा मुश्किल है। चलिए बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल तो आपने वाज़ेह कर दी है। एक PTI के लीडर से मेरी बहुत तफसीली, बड़ा अहम लीडर, मैंने उनसे पूछा ये आपके पंजाब के मसले का हल क्या है। अच्छा। उसने कहा मसले का हल है परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, बुज़दार हटा दिया जाए। बुज़दार मतलब उसने, मैंने कहा हल क्या ओवरऑल सारे मसले का। उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फजाती फ़ायदे उठा लेंगे, तो क्या अब नहीं उठा रहे लोग, लेकिन वो नून लीग को तोड़ सकते हैं, वो अफसरों से काम ले सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, इंतज़ामी मामला प्रायोरिटी सही कर सकते हैं। अब्बा वाल हमने बल्दियाती इलेक्शन लड़ने, बुज़दार साहब क्या मदद करेंगे, परवेज़ इलाही ये जोड़ तोड़ कर सकते हैं। देखिए इसलिए चीज़ें सेटल हो गई हैं। वो तो मैंने आपसे कल ही कहा था कि इतने इनमें कौन दमखम है खड़ा होने वाला।
وہاں پختونخوا میں بھی صورتحال یہی ہے. وہ جو میٹنگوں میں شریک ہو رہے تھے وہ کہہ رہے بڑا اچھا کیا ان وزیروں کو نکال دیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. نکالے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یعنی عاطف خان تو بڑے لاڈلے اور چہتے تھے نا. خان صاحب ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے عاطف خان. ہاں ہمارے سامنے بھی کرتے. ایک دفعہ میں نتھیا کے لیے خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا کسی کام سے, تو وہ عاطف خان وہاں موجود تھے تو ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے, ایک دو اور لوگوں کی بھی بڑی تعریف کر رہے تھے. تو یہ وہاں بھی پرابلم رہے گا, وہاں مسئلہ ختم نہیں ہوا. عارضی طور پہ یہ اتنے دلیر لوگ نہیں ہیں ان میں سے. مطلب عاطف خان کے کہنے پہ بہت سے لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے. شہرام ترکئی جو ہے اس کو بڑی اہم پوزیشن دی تھی. عاطف خان وزارت اعلیٰ چاہتے تھے. یہ ہیں ناتجربہ کار لوگ, یہ کوئی آرگنائز پارٹی نہیں ہے. یہ کچھ نہ کچھ شرارت ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے ہمیشہ. اچھا اب رہ گیا کراچی کا مسئلہ. کراچی میں بنیادی مسئلہ کیا؟ اچھا ایک مسئلہ جو آج جو یہ پہلے ورڈ کر دوں, جو آج کی میٹنگ ہوئی نا اس میں کیا ہوا, اس میں خان صاحب نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. یہ خبر چل رہی تھی کہ اس کو تنبیہ کی آئی جی کو اور اپنا چیف سیکرٹری, کوئی تنبیہ نہیں کی قطعاً. کوئی ایسی قطعاً کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. بلکہ وہ جو ہمارا اندازہ تھا جس کا ہم اظہار بھی کرتے رہے ہیں وہ یہ تھا کہ بھائی فائنلی ایک نیا جو میتھڈ ہے میکنزم انوالو ہوگا, وہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ کوئی نیا طریقہ کار بنایا جائے گا. خان صاحب نے کہا یہ ایم پی ایس کی جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے گا. ایک آدمی اٹھا, انہوں نے کہا, اس نے کہا کہ جی یہ میری زمین پہ قبضہ ہے اور یہ بڑی مصیبت ہے اور میں پولیس والوں کو بلاتا ہوں آتے نہیں, الٹا مجھے کو تنگ کرتے ہیں. بلکہ شاید یہ بھی کہا مجھے پکڑ ہی لیا ایک دفعہ. اچھا انہوں نے کہا یہ روز صبح دوپہر شام فون کرتے ہیں, ہمارے پاس اتنا ڈیزل نہیں ہے ان کی فرمائشیں پوری کریں. تو اس پہ وہ لوگ ہنس پڑے. پھر وہ فارورڈ بلا کا قصہ, وہ چینا صاحب جو ہیں بکر والے وہ کھڑے ہوئے, غضنفر چینا غالب نام ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے فارورڈ بلا نہیں بنایا ہے, ہم نے تو پارلیمنٹ کے سپریمیسی کے لیے, جمہوریت کی سپریمیسی کے لیے بنایا. تو خان صاحب چونکہ یہ بس سیٹسفائیڈ, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر قصہ ختم ہو گیا یہ وہ, اور لوگ چھوڑ جائیں گے تو اپنے نقصان کریں گے, پارٹی کا نقصان نہیں ہوگا. وہ چونکہ مطمئن تھے لہذا وہاں کوئی سخت گفتگو نہیں ہوئی. یہ کہا کہ کوئی طریقہ کار بنایا جائے کہ جو جائز باتیں ہوتی ہیں, جائز مسائل سامنے لاتے ہیں وہ حل کیے جائیں. اچھا یہ اندرونی یہ خبریں پارلیمانی ڈیموکریسی ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے. یہ جو سول سروس انگریزوں نے بنائی تھی یہ جمہوریت کے لیے نہیں بنائی تھی, یہ خود حکمران ہے یہ جو سول سرونٹس ہیں. تو یہ کشمکش تو ہمیشہ مستقل طور پر رہ گئی. اب آ جائیں کراچی پہ. بزدار صاحب کی تو آپ بات ہی نہیں کرے. ہارون صاحب جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بزدار صاحب ابھی تو رہیں گے نا. نہیں بزدار صاحب سے مطمئن ہو کر گئے خان صاحب. ابھی تو رہیں گے نا, ابھی غریب رہیں گے غریب خانے میں, ابھی باقی رہیں گے وہاں پر. ہاں حرم سرا میں نہ ہوں گے حرم سرا والے, مگر غریب رہیں گے غریب خانے میں. ابھی رہیں گے کچھ دن, لیکن یہ کوئی فائنل نہیں ہے. یہ خان صاحب نے عجیب بات کہی کہ نیا وزیر اعلیٰ آئے گا تو وہ 20 دن بھی نہیں ٹھہر سکے گا, ایسی بات نہیں ہے. بزدار صاحب کی انہیں کوالٹیز نظر آ رہی ہوں گی نا کہ آنے والا نیا 20 دن بھی پورے نہیں کر سکے. بزدار صاحب اتنی دیر سے جب میں بیٹھے صرف خان صاحب کو ہی نظر آتی ہیں, یہ دنیا بھر میں کسی اور شخص کو نظر نہیں آتی. وہ میرا خیال ہے ایسی ایک توہم پرستی ہے, وہم نے ان کے گھر میں جگہ بنا لی. جب وہم دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو اس کا دور ہونا بہت مشکل ہوتا ہے, اور خان صاحب کا مزاج بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن کل بھی ہارون صاحب میں نے یہ بات کی تھی آپ کے ساتھ کہ ابھی خان صاحب لاہور آئیں گے تو دیکھا جائے گا جو میٹنگز ہوں گے بلدیاتی الیکشن میں بزدار صاحب کا وہ تماشا بنے گا جس کی کوئی حد نہیں. چلیے وہ تماشا تو آپس میں یہ پارٹی والے لڑتے بہت ہیں. ایک یہ سینٹرل پنجاب میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. کچھ کر سکتا ہے لاہور میں علیم خان کر سکتا ہے, بعض علاقوں میں چودھری سرور کر سکتا ہے, بزدار صاحب کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو کسی کا پیسٹی میں نہیں آ رہے بزدار صاحب. تو بزدار صاحب کچھ نہیں کر سکتے. نہیں تو اب کاف لیگ کے ساتھ آج کوئی ملاقات نہیں ہوئی. علیم خان سے ایک دن وہ فون کر رہے تھے کہ وہ فلاں ان کے اپنے علاقے کا ڈیرہ غازی خان کا ایم پی تھا, بلکہ وہ بالکل ان کی اپنی جو تحصیل ہے اس کا. تو علیم خان نے ضد ہو کے کہا کہ اگر یہ بھی مجھے ہی کرنا ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کیا کرے گا. تو ابھی کاف لیگ کیا کر رہی ہے ہارون صاحب؟ کوئی ملاقات نہیں آج ہوئی. سمجھا جا رہا تھا, تاثر تھا کہ خان صاحب آج میٹنگ بھی کریں گے. کاف لیگ والے جو ہیں وہ میڈیا نے ایک تاثر پیدا کر دیا کہ بھائی وہ چونکہ ڈاون ڈول ہو رہا ہے, وہ کچھ لوگ ہیں نا وہ اس کام پہ لگے رہے تھے, بس ختم ہو گیا یہ وہ. اور یہ متبادل پہ غور تو ہوتا رہا, لیکن ایک تو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے, پاکستان کے دورے کا وعدہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے
کشمیر میں اس نے کہا ہے کہ ان کو ہٹایا، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، رہا کیا جائے۔ ہندوستان کے اندر اتنی بڑی ٹربل ہے، اس میں حکومت بدلی جا سکتی ہے فوری طور پر، یہ بات کوئی قابل فہم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، چودھری شجاعت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ کیا پرویز الہی کو اور مکر گئے۔ اور ویسے بھی چودھری صاحب کہتے ہیں جب کبھی ان سے بات ہو، حالانکہ وہ پولائٹ آدمی ہیں، وہ سخت ریمارکس دینے سے گریز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کئی واقعات مجھے سنائے کہ کہتے ہیں چلو وعدہ کر لو پھر دیکھیں گے، مطلب میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے تو ایک دفعہ تو وہ ایم کیو ایم سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کر لیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس لیے ان کے چکمے میں نہیں آئیں گے۔ چودھری پرویز الہی کی اور چودھری شجاعت کی جو بھی شکایات ہیں، ویسے اس کا بالکل آسان حال ہے، مرکز میں ان کا دوسرا آدمی وزیر بنا دیا جائے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ تو ملنا گوارا نہیں کیا آج انہوں نے۔ نہیں، وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، وہ بھی کچھ نہ روٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ روٹھے ہوئے ہیں۔ تو نے بھی دیواریں کھینچی، میں نے بھی دیواریں کھینچی، دونوں کس کے سید ہوئے ہیں، دیواروں میں قید ہوئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ، کمیونیکیشن۔ وہ بھی تھوڑی بہت لوز ٹاک کر دیتے ہیں، چودھری صاحبان بھی کچھ یہ بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک، تو بیک گراؤنڈ بھی کوئی تعلقات کا بہت مضبوط نہیں ہے۔ ایک دن چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے تھے کسی سے، پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے ہی، کہ عمران خان صاحب تو وہ خاص جو انداز ہے نا چودھری شجاعت کا، وہ خان صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 4 سال پہلے بنے ہیں، اس تو پہلے کچھ چاہیے نہیں سی، اور ابھی کا کاروبار سیاست شروع ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ ابھی تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اس طرح تنزیہ فکروں کا تبادلہ ان کا ہوتا رہتا ہے۔ ایک دن چودھری ان سے کہنے لگے، چودھری شجاعت سے، ان سے چودھری پرویز الہی ان سے جہانگیر ترین سے، اچھا آپ کے تو مزے ہیں، جتنی مرضی غلطیاں کریں فوج پہ ڈال دیں، ہاں جی۔ تو وہ یہ سلسلہ جو ہے نا چشمک، یہ جاری، چشمک اسے کہتے ہیں، چشمک جاری رہتی ہے، فکر بازی جاری رہتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ کبھی طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ غصے میں آنے والے آدمی ہیں، وہ اکثر غصے میں نظر آتے ہیں، وہ ٹاک شو میں بھی کبھی اکثر غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ ویسے یہ کہ اپنے علاقے میں کافی مضبوط ہیں، از اے گڈ پولیٹیشین۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آٹا بحران کی اور جو کرنٹ سچویشن پنجاب کے اندر چل رہی تھی، اس پر خان صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کون لوگ ہیں، تو نام کیوں نہیں لیا اور نکالا کیوں نہیں؟ نہیں، وہ نکالیں تو کس کو نکالیں، بہت دلچسپ مکالمہ یہ ہوا۔ آصف خان کو ہی نکالنا تھا، کہا بریگیڈیئر اعجاز نے کہا، سر، خان صاحب نے کہا سر، سمگلنگ اسٹیبلش روٹ سے ہوتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ دنیا میں اس سال گندم کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے سینٹرل ایشیا تک گندم کی کچھ پیداوار بھی کم ہوئی۔ پھر سندھ والوں نے 2 لاکھ ٹن جو خریدنے تھے خریدے نہیں۔ سندھ والے تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ سندھ کے ایک چیف سیکرٹری سے پوچھا میرے ایک دوست نے کہ بھئی پرابلم کیا ہے آپ کے ہاں؟ اس نے کہا 3-4 فارمولے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 400 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے نا، یہ 2-3 سال پہلے، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو اس میں 35% تو پہلے ہی ہم رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس سے مراد وہ خود نہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے پھر درجہ بدرجہ تقسیم ہوتا ہے، کچھ لگا بھی دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ لگا بھی دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی ٹرانسفر، کسی کا کوئی تبادلہ تقرری بغیر پیسوں کے نہیں ہوتی، کوئی ٹرانسفر بغیر پیسوں کے نہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ بغیر پیسوں کے نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تیسری بات، ایک آدمی بھی نہیں رکھتے ہم پیسہ لیے بغیر۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو شہری جائیدادیں ہیں حیدرآباد اور کراچی میں، وہی مہنگی ہیں زیادہ ظاہر، جی، ان پہ ہم نگاہ رکھتے ہیں۔ وہاں کوئی کمرشل پلازا بننا ہے، کوئی رہائشی علاقہ کمرشل میں تبدیل ہونا ہے، کوئی اور بڑا کمرشل پروجیکٹ ہے، تو وہ ہمارا حصہ دیے بغیر وہ نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں۔ گندم خریدی نہیں، 2 لاکھ ٹن خریدنی تھی، تھوڑی سی خریدی، اور جو خریدی ہوئی تھی وہ اتنی گندی ہے، وہ قابل استعمال نہیں ہے، اور کچھ چوری بھی ہوگی 70,000 بوری۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ سندھ کی بات کر رہے تھے، چونکہ کراچی بھی اب کل جانا ہے وزیر اعظم پاکستان، جھگڑا کیا ہے؟ میں ابھی بریک سے واپس میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں جھگڑا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر جھگڑا کیا، اور خان صاحب جو کمر تان کے اب نکلے ہوئے ہیں کہ جی تمام جگہوں کا بحران جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ کے پی کے کی صورتحال ہم نے دیکھ لی، پنجاب میں بھی کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، بلوچستان کے حوالے سے بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو کراچی میں کیا صورتحال بن سکتی ہے اور اصل جھگڑا وہاں پر ہے کیا، اس سے متعلق بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सिंध से मुताल्लिक बात चल रही थी, डिटेल में तो बात करेंगे। असल झगड़ा है क्या जिसकी तरफ आप निशानदेही करना चाह रहे थे? देखिए, झगड़ा ये है कि अगर वो फंड्स एमकेएम को दे दें जो कि वो चाहते हैं और उनके मुतालबे पे और उनकी तरजीहात के मुताबिक खर्च करें, ठीक है, तो पॉलिटिकल कैपिटल किसका होगा? फिर एमकेएम का होगा ना। वो यानी एक दूसरी पार्टी को मजबूत बनाए, ये भी कभी किसी हुकूमत ने किया है। वो तो ये चाहेंगे ना कि अपने लोगों के जरिए खर्च करें, वफाकी हुकूमत खर्च करे, अपने नुमाइंदे मजबूत हो उनके। वैसे वो उनसे कहा गया असद उमर से कि वो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इवन पंजाब में भी तो वो उनकी निगरानी करें, मरकज़ में भी करें, कराची में भी देखें, तो उससे उम्मीद है कुछ रफ्तार बेहतर होगी। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि तेज़ करने की ज़रूरत है। तो बुनियादी झगड़ा यही है कि वसाइल किसको मिलें ये, लेकिन ये मेरा ख्याल है अगर एतदाल की राह इख्तियार करें तो यही इनके लिए बेहतर होगा। कुछ फंड्स उन्हें दें और उनके इलाकों में भी दें। कुछ फार्मूला बन भी रहा, 10-10, 15 करोड़ रुपए दे दें एक एमएनए को, ये वो, फिर उसमें वो कहते हैं आप अपने आदमियों को ज़्यादा देते हैं, वो काफ़ी हार्ड बार्गेनिंग। फिर वो जो दफातर खोलने का उनका मुतालबा है ना, जी जी जी, हमें दफातर खोलने, वो नहीं पूरा हो सकता। क्यों? उसकी क्या? वो इसलिए नहीं पूरा हो सकता कि खूरेज जंग के बाद, एक तवील जद्दोजहद के बाद, बड़े मसाइब उठाने के बाद रेंजर्स ने वहां पे अमन कायम किया। इसमें तो कोई उसके लिए बड़ी तकलीफ उठाई है, मुल्क ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। देखिए, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इसकी कभी इजाजत नहीं देगी जहां तक मैं समझ सकता हूँ, इसलिए कि कल फिर अमन खराब होना शुरू होगा। वो लेकिन हारून साहब वो एक मजबूत ये बात पेश करते हैं अपने हक के लिए कि अल्ताफ हुसैन के साथ राब्ता ख़त्म करने के बाद जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में तब्दील हुई, उसके 2 हिस्से जब हो गए तो मुकम्मल राब्ते वहाँ से ख़त्म हो गए। जो हमसे कहा गया, जो इकदाम करने का कहा गया, एमकेएम ने वो सारे इकदाम किए कराची में। उसके बावजूद अगर वो ये मुतालबा करते हैं तो वो समझते हैं कि वो जायज़ है इस मुतालबे में कि उनके दफातर खोलने की इजाज़त दी जाए। सब लोग जब अल्ताफ हुसैन के हुक्म पर कत्ल व गारत हो रही थी, एमपीएफ वैसे उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। वो एक अलग सिस्टम था पूरा। हकीम सईद जैसा नादर रोजगार आदमी शामिल है, जैसे लोग कौमों में कम पैदा होते हैं, जिनकी हर दायरे में खिदमत, सिर्फ उनकी तिब के मैदान में खिदमत नहीं, इल्मी खिदमत हैं, किताबें लिखी, उन्होंने फ़रोग़ दिया इल्म को, और वो एक सिंबल थे, एक कहना चाहिए एक लहकता हुआ इस्तारा थे नजाबत और शराफत का और इसार का। उसमें वो कत्ल हुए, उसमें सलाउद्दीन कत्ल हुए। सलाउद्दीन जैसा अखबार में इस पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। हमने लोगों की बहादुरी की बहुत दास्तानें सुनी है, लेकिन देखा हमने बहादुरी के मैयार पे पूरा सिर्फ सलाउद्दीन को है कि वो उसके कत्ल के दरपाए थे, धमकियां हर वक्त मिलती थी, दफ्तर को आग लगा दी गई थी, पर्चे छापते रहे और एक छोटी सी गाड़ी में सफ़र करते रहे। हिकमत यार ने वहाँ से, उनके बड़ी दोस्ती थी हिकमत यार के साथ, वहाँ से 15-20 मुआवज़ भेजे, वो उन्होंने वापस कर दिए। ऐसा दिलेर आदमी था, उसको कत्ल किया। लाहौर के अखबार ने भी अब्बास अतर मरहूम को धमकी दी, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपके नवासे जहाँ आते जाते हैं हमें पता है। ये सूरत ये उनके साथ खड़े थे, इनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लिहाजा इनको केयरफुली, ये तो नहीं है आप कराची की आबादी को छोड़ तो नहीं सकते उनके हामियों को। ये तो बिल्कुल देखिए, ये अगर कोई कहता है ना कि उर्दू बोलने वाले कम मुहिब वतन है, तो वो अव्वल दर्जे का अहमक है, वो ज्यादा मुहिब वतन वो ज्यादा है, इसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। उन्हें उनके इलाकों को पाकिस्तान में नहीं शामिल होना था, वो इस जंग में शरीक रहे। वैसे एमकेएम के लीडरों में से कोई शख्स नहीं है जो ये कह सके कि मेरे वालिद ग्रामी या मेरे चचा मोहतरम या मेरे दादा जान जो थे मुस्लिम लीग में उनका कोई बड़ा रोल था। लेकिन उर्दू स्पीकिंग आबादी ने न सिर्फ पाकिस्तान बनाने में, ये मैं कोई रस्मी बात नहीं कर रहा हूँ, न सिर्फ हिस्सा लिया, पाकिस्तान के इब्तदाई बरसों में मुल्क को चलाने में उनका बड़ा काबिल कदर कंट्रीब्यूशन है रहा है। इसलिए कैपिटल में लियाकत अली खान ये चाहते थे ये सारे लोग जमा हों, इसलिए कायद-ए-आज़म इनके बारे में बड़े सिंपैथेटिक थे, उनका किरदार रहा है। मुल्क तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, अल्ताफ हुसैन जो भी चाहते थे उसको छोड़ दें, वो तो बेनकाब हो गया और रुस्वा होने के लिए अल्लाह ने उसे जिंदा रखा। जो आम महाजर है वो बड़ा हुनर अपने साथ लाया था, उसने मुल्क की मईशत की तामीर में, इंडस्ट्री की तामीर में, हर चीज़ में अपना रोल प्ले किया। और अलग होना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो कभी अलग सूबे की हमायत नहीं की जब सर्वे हो रहे थे। अब तो सूबों की डिबेट और तरह से हो रही है ना कि बहुत से सूबे बनाए जाएं। अब अगर कोई हमायत करता है अलग सूबे की तो ये कोई ऐसी बात नहीं, हम खुद कहते हैं पंजाब में ज्यादा सूबे बनने चाहिए, हजारा को सूबा बनना चाहिए, बलोचिस्तान में भी अगर लोग एग्री करें, जो कि एक मुश्किल एक्सरसाइज है। जनूबी पंजाब अबावाल उसमें तो सारी पार्टियां बातें कर चुके हैं, मगर
सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कभी तस्लीम नहीं करेगी दफातर खोलने का। अभी कई बरस चाहिए एतमाद का वो माहौल पैदा करने के लिए, इसलिए कि वो लोग अब भी इनके अंदर मौजूद हैं। कुछ तो भाग गए। जो शर और अल्ताफ हुसैन ने कहा था ऐसी जगह जा छुपो जहां सूरज की किरण भी न पहुंच सकती। कुछ तो भाग गए। खुदा का शुक्र है कराची के अमन की बहाली एक ऐसा वाक़या है, और जिन लोगों ने, एक साहब हैं जिन्होंने आर्मी में हैं इस वक्त, वो जिन्होंने इतनी कंट्रीब्यूशन इसके लिए की है, वो नाराज़ मुझसे हो जाते हैं अगर मैं उनका नाम लूँ। वो कहते हैं भाई हमारी ड्यूटी थी, हमने काम किया, हमने अपनी और ड्यूटी फौजी पूरी अफसरों की। के नाम नहीं लिए जाते। मतलब वाकया ये है, मैं उन दिनों का गवाह हूँ। मैं रेगुलरली कराची जाता था। एक शदीद मायूसी थी कोयटा में, एक कराची में। एक कराची में उस वक्त मैं मुसलसल जाता रहा। यहाँ तो जनरल जंजुआ तो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका नाम लिया जा सकता है। एक तो उन्होंने वहाँ करिश्मा दिखाया और बलूचिस्तान को एक नई राह पे डाल दिया, वरना भत्ता वसूल किया जाता था। मतलब MKM को आप काट नहीं सकते, अलग पाकिस्तान की पॉलिटी से अलग नहीं कर सकते। उनकी दिलजोई करनी चाहिए। उसकी एक और वजह भी है, भुट्टो साहब के ज़माने में बाद के अदवार में उनके साथ ज्यादती हुई है। कोटा सिस्टम है, ठीक, उनके लिए नौकरियां कम हुई हैं, ठीक है, उन्हें दबाया गया, उनकी तहकीर भी की गई। ये वाक़या आम आदमी ने तो वहाँ मुसीबतें उठाई है ना। इसलिए कराची के मसाइल के पर तरजीही तौर पे हल होने चाहिए। इसको पार्टियों की कशमकश का हिस्सा, पानी नहीं है, पानी खरीदना पड़ता है, गली में बाहर निकलते हैं कूड़ा है, सड़क टूटी हुई है। भाई कराची पाकिस्तान का सिर्फ ये नहीं है कि माशी इंजन है, सिर्फ ये नहीं है। जो कराची का बिजनेसमैन है उससे बेहतर बिजनेसमैन पाकिस्तान में पाया नहीं जाता। हमने उनके साथ डील किया है, मतलब कराची के अखबारों के साथ काम किया और लोगों के साथ काम किया, तो हमने उन्हें पाया बड़े तेज रिफ्लेक्सेस के लोग हैं। वहाँ खातीन का रोल ज़्यादा है निस्बतन, खुशदिली से इसको कबूल किया जाता है। ज़्यादा वो, यानी हम ये कहते हैं कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो जदीद दौर के तकाज़ों से ज़्यादा हम मांग हैं। रोड्स की आपने बात की, ब्रिजेस की, पानी का बहुत बड़ा मसला है, टैंकर माफिया वहाँ पे सरगर्म है। ये फंड्स तो हमेशा दिए जाते रहे। अब गिला ये है कि जब फंड्स दिए जाते रहे तो कराची के अंदर काम क्यों नहीं हो सका, कचरा कुंडियां खत्म क्यों नहीं हो सकी। अभी तहरीक इंसाफ ने भी बीड़ा उठाया था, ये कुछ नहीं कर सके। एक बाल्टी पानी की जरूरत हो ना, जरदारी साहब की हुकूमत को 20 बाल्टियां दे दें, वो ना काफ़ी होंगी, उसमें छेद कर देंगे। वो आपको बताया कोई ट्रांसफर पोस्टिंग बगैर पैसे के नहीं हो सकती, ठीक है, कोई तकर्री नहीं हो सकती, कोई बड़ी जायदाद की खरीदो फरोख्त। मुझे कराची के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने, मैं उनका नाम नहीं लेता कि उनके लिए मुसीबत ही ना खड़ी हो जाए, उन्होंने कहा मुझे, उसने कहा जरदारी साहब ने बुला के कि ये अपना प्लाट जो जिस कीमत पे ख़रीदा गया था मुझे ले दें। कहने लगे मुझे तो हाथ पाँव के पड़ गई पंजाबी मुहावरे के मुताबिक। मैं तो बड़ा परेशान हुआ, क्या करूँगा। ओ भाई, एक प्लाट 10 साल पहले अगर 10 करोड़ में ख़रीदा गया था, अब तो उसकी कीमत 1 अरब है, 2 रुपये, अरब रुपये है, ऊपर होगी। तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। कितने मकान हैं जो उन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द ज़बरदस्ती खरीद लिए, 30,000 एकड़ ज़मीन खरीद ली। सिंध में जितना भी पैसा जाएगा उसका बड़ा हिस्सा वेस्ट होगा, लेकिन अब आप इसको रोक तो नहीं सकते, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। निकम्मी तो वहाँ की अपोजिशन है जो उनसे पूछ ही नहीं सकती। बाई द वे वो पीर बगाड़ा साहब से मिल रहे हैं। हाँ, वो बड़ी अहम कह रहे मुलाकात है। वो नहीं अहम, वो इसलिए आज से है कि पीर बगाड़ा में एक खूबी है, काम वाम तो कोई नहीं, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, नाराज भी हो सकते हैं मुझसे तो काम वाम तो कोई नहीं कर सकते बिल्कुल। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अंदरून हुसैन की सूरत हाल मुझे बताएं। तो कहने लगे मुझे ये नहीं पता मेरे घर के दरवाजे पे क्या हो रहा है, और आप मुझसे सूरत हाल पूछ रहे हैं। देखे ना, वो उनका बैकग्राउंड देखे ना कि लोग उनके पास चल के आते हैं। एक दफ़ा निकले थे वो पिछले इलेक्शन में और कुछ ना कुछ काम किया, वरना तो इलेक्शन ही ना होते वहाँ पे। सही। अच्छा हारून साहब, आप कह रहे हैं मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की दिलजोई करने की जरूरत है। अब दिलजोई के 2 रास्ते हैं, महाजरों की दिलजोई करने की जरूरत है। चलिए, उनको तो रिप्रेजेंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर रही है ना। नहीं, उनको तो पीटीआई की सीटें ज्यादा हैं। और देखिए फाइनली आज शायद कोई मुझसे एग्री न करे, मगर मेरा अंदाजा है फाइनली मुस्तफ़ा कमाल उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। देखिए उस वक्त मैं इस प्रोग्राम में नहीं था, मैं हमेशा ये कहता था अगर कोई इनमें से लीडर है तो मुस्तफा कमाल है। उनकी तो पार्टी पिट गई, एक दफा हार के कोई बात नहीं। देखिए उसमें फाइटिंग स्पिरिट है, उसमें जुर्रत है, वो रिस्क लेता है,
وہ کام میں لگتا ہے. لاڑکانہ میں جا کے اس نے جلسہ کیا اور بڑا زبردست کیا ہے, حیدرآباد میں کیے. اگر ان میں سے کوئی, اگر یہ ان کو اکٹھے ہونا ہے نا تو پھر لیڈر ہوگا مصطفیٰ کمال. فاروق ستار تو ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے اس نے اپنا حلیہ بگاڑ لیا کہ ان کو تو ویسے ہی الگ کر دیا نا. تو یہ جو ہے یہ بھی کوئی ایسے لیڈر تو نہیں ہے. اب تھوڑا بہت سٹینڈ لیا ہوا ہے انہوں نے, خالد مقبول صدیقی نے اب تو سٹینڈ لیا ہوا ہے اور نسبتاً سمجھدار ہیں, اعتدال پر رہے ہیں نسبتاً کہا جا سکتا ہے. ٹھیک, لیکن یہ ایم کیو ایم کو نمائندگی اب اس طرح نہیں کرتی. البتہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی کام نہ کیا, دیکھو جی وہ تو کریں گے نہیں, کراچی کو ایکسکلوڈ کر چکے وہ حیدرآباد کو پیپلز پارٹی والے, وہ تو ان کو ناپسند. ویسے سندھی وڈیرہ کراچی کو ناپسند کرتا ہے, اس سے گریز ہے, وہاں رہتا ہے, اس کی ساری سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. 95% آف دی بجٹ جو ہے وہ کراچی سٹی سے آتا ہے, لیکن خرچ اس پر نہیں آتا. صحیح. اب یہی گلہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا بھی تھا. ہارون صاحب جب انہوں نے ریزائن کیا تھا کابینہ سے, انہوں نے خود کو الگ کیا تھا, انہوں کا کہنا تھا کہ اربوں روپے کما کے دیتا ہے یہ کراچی شہر, مگر 1 ارب تک نہیں ہمیں دیا جاتا. اب دل جوئی کے تو 2 ہی راستے ہیں, یا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات کی جائے یا انہیں فنڈ دے دیے جائیں. نہیں, ملاقات بھی کرنی چاہیے اور پیسے بھی دینے چاہیے. پیسے دیں اور اس کے لیے کوئی لیول دیں نا. اس کی ایک اور وجہ دلچسپ ہے, جو کراچی کی لیڈرشپ ہے نا پی ٹی آئی کی, وہ کسی کام کی نہیں, کام کے نہ کاج کے, پاؤ بھر اناج کے, باتیں بنانے والے ہیں. جیت تو گئے نا, سیٹیں تو جیت گئے, وہ سیٹیں جیت گئے تو پی ٹی آئی کو ووٹ ملے نا, انڈیویجولز کو تو نہیں ملے. پچھلی دفعہ تو صرف وہ جیتے تھے صدر صاحب, عارف الوی صاحب جیتے تھے پچھلی دفعہ. اس کا مطلب ہے ڈھنگ کی کمپین انہوں نے کی تھی اور وہی تھے. باقی تو اس دفعہ جیتے. اسد عمر تو اسلام آباد سے جیتے تھے. میں نے ویسے خان صاحب سے کہا تھا بھائی کراچی سے کیوں نہیں لڑائے تھے آپ کراچی کے, لیکن وہ ان کا مزاج مختلف ہے, وہ ذمہ داری لیتے نہیں ہیں, سیاسی جھگڑوں میں نہیں پڑتے. اسد عمر صاحب, کراچی پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں ہے. ایک نان سیریسنس پائی جاتی ہے کراچی کے پی ٹی آئی کے نمائندوں کو لے کے, اس میں کوئی تنظیم نہیں, کوئی. میں نے ایک دفعہ خان صاحب سے کہا وہ کسی ایک آدمی کی سپورٹ کریں. انہوں نے کہا کوئی آسمان سے فرشتہ اترے تو اس کو بناؤں, کہاں سے میں لے کے آؤں آدمی, میرے پاس کوئی آدمی ہے جس کو میں بنا دوں. یہ بھی ایک وجہ ہے, کوئی جامع پلان کراچی کے لیے انہوں نے کبھی بنایا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نہ چاسی نہ اس کے ترقیاتی منصوبہ کو. ابھی دعوت اور عدم تعاون میں اس دفعہ ملے گے چیف منسٹر سے. ویسے جی یہ ملاقات متوقع ہے ان کی. ایک اچھی پیش رفت یہ ہے کہ چیف منسٹر سے ملیں گے. کوئی ورکنگ ریلیشن شپ سندھ حکومت, خاص سندھ حکومت کتنی ہی کرپٹ ہے, اس کی خوبیاں تو میں نے آپ کو بتا دی, اس کا وہ خوبیاں تو آپ نے سب سے پہلے بتا دی مجھے. لیکن کوئی ورکنگ ریلیشن, آخر وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, جب تک وہ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلقات کار ہونے چاہیے نا. کوئی نہ کوئی کام تو ہوتا ہی ہے نا. یہ ایک زمینی حقائق ہیں, ان کا ادراک ہونا چاہیے. یہ جو روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, ایک دفعہ کہ آل پارٹی کانفرنس ہو رہی تو خان صاحب کہا میں نہیں جاتا, میرا نہیں دل چاہتا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, دل نہ چاہنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. سیاست میں تو کتنی ناگوار چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اور ان سے گزرنا پڑتا ہے. اب متحدہ قومی موومنٹ کو تو دعوت نامہ نہیں ملا کہ وہ خان صاحب سے مل لیں. ہاں انہوں نے دعوت ضرور دی ہے کہ خان صاحب ان کے ساتھ مل لیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی دلجوئی کے لیے خان صاحب کو ان سے ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے, کیوں نہیں ملنا چاہیے, وہ ان کے اتحادی ہیں. جو بھی بات ہے وہ بیٹھ کے کرنی چاہیے, یہ کوئی طریقہ نہیں. اور دوسری بات جس کی مصطفیٰ کمال بھی پرجوش تائید کرتے ہیں, بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے چاہیے نا. فیڈرل لا بنائے نا, جب فیڈرل لا بن جائے گا بلدیات کا تو صوبے میں نافذ کرنا پڑے گا. بلدیات کو اختیارات دیں نا. کراچی کے مسئلے کا 50% صرف اس بات سے حل ہوتا ہے کہ بلدیاتی ادارے کو اختیارات. کراچی جیسا شہر صوبائی حکومت کا رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاتا. دنیا میں کہیں یہ نہیں ہے. یہ تماشا پاکستان میں ہی ہے. یعنی صوبوں نے تو یہ عجیب و غریب, جو سینٹ کے چیئرمین تھے رضا ربانی صاحب, انہوں نے جو تماشا کیا ہے اس وقت تو یہ اپنا جیسی وہ ماشاءاللہ اپنا سٹائل ہے نا ان کا پہننے اوڑھنے کا, وہ ایک پونی سی رکھی ہوئی ہے, اور جس طرح کی وہ باتیں ان کا ذاتی فعل ہے ہارون صاحب, نہیں ذاتی ہے, مگر وہ ان کا سیاست بھی اتنی ہے. بھائی صوبوں کو سارے اختیارات دے دیے. بھائی اختیارات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں یا مرکز میں مشتبہ نہ ہو, وہ نیچے صوبوں میں جائیں تو صوبوں سے بلدیات میں بھی جائیں نا, اضلاع میں بھی جائیں نا. اب یہ فواد صاحب ایک بات بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کے لیے پیسے ہیں,
احتیاط ڈرتے ڈرتے وہ اس کا میاں والی کا نام نہیں لیتے تو کہیں خان صاحب ناراض نہ ہو جائیں. مگر یہ بات ہے نا کہ بھئی ایک صوبے کے لیے بہت پیسے ہیں جہاں کے چیف اور دوسرے کے لیے آپ کے پاس ہے ہی نہیں, باقیوں کے لیے نہیں ہے. بھئی وسائل کا فقدان ہے, ٹھیک ہے, تو پھر سارے کا بادشاہی سے کام لینا. اور ایک بات جس پہ آج تک غور ہی نہیں فرمایا خان صاحب نے کہ یہ جو ترقیاتی بجٹ ہے یہ آدھا تو کھا لیا جاتا ہے. یہ ٹھیکیداری نظام بدلنے کی ضرورت ہے. میں اس وقت موقع نہیں ہے, میں کسی وقت آپ کو تفصیل بیان کروں گا کہ رحیم یار خان میں ایک میئر تھے, انہوں نے یہ کیا کہ کوئی کام ہے انہوں نے نئے ٹھیکیدار تلاش کیے, سر پہ کھڑے ہوئے. مثلا نہر جو ہے وہ سیلاب آتا تھا تو شہر کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا, خود کھڑے ہو کے کرسی ڈال کے وہاں بیٹھ گئے, وہاں اینٹیں لگوائیں. صحیح بھئی یہ ٹھیکیداری نظام میں بہت بڑے وسائل کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے اس ٹھیکیداری ان پہ بڑی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بریک کی طرف نیا میکینزم بنانے کی ضرورت ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں آگے سے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ عالمی جریدے کی بھی بات کریں گے جس نے نریندر مودی کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بھارت سے متعلق تو ضرور بات کریں گے, مگر گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہارون الرشید صاحب کیا تجزیہ دیتے رہے ہیں بھارت کی ان پالیسیوں سے متعلق اور جس قسم کے قوانین وہاں پر لائے جا رہے ہیں اس سے متعلق لوگوں کی یاد دہانی کے لیے پہلے وہ آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھا دیتے ہیں, واپس آ کے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے. 7 ریاستوں نے کہا ہم اس قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ آئین سے متصادم قانون ہے. جب آدمی نفرت کے راستے پر چلتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. نفرت کے راستے کی آخری حد موت ہے, تباہی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہندوستان متحد رہ سکے. شیوا جی کے زمانے سے یہ ہندو قوم پرستی کا بھوت غاروں میں سے نکلا اور برسر بازار ناچنے لگا. مگر پہلے دن سے پالیسی تو یہی تھی کہ مسلمانوں کو کمزور رکھنا. مسلمانوں کو شہریت دینے سے جو انہوں نے انکار کیا ہے, اس طرح کبھی تھوڑی ہوتا ہے کبھی فلاں مذہب کے لوگوں کے حقوق ہوں گے فلاں کے نہیں ہوں گے. اور اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ یہ تباہی کا نسخہ ہے. کئی دن سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انڈیا متحد نہیں رہ سکتا, اس کی شکست و ریخت کا آغاز ہو چکا ہے. انڈیا متحد نہیں رہ سکتا. ہارون صاحب دیکھیں جو بات میں کہہ رہا تھا اتنے دنوں سے, میں تو جھجک رہا تھا کہ اپنے یہ دکھانے چاہیے یا نہیں دکھانے چاہیے. ٹھیک یہی بات اکانومسٹ نے کہی ہے جی بالکل. اور اکانومسٹ کو آپ دنیا کے معتبر ترین جرائد کے ساتھ بھی اس کا ہم کمپیریزن نہیں کرتے. نیو یارک ٹائمز کے ساتھ, واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ معتبر آواز ہے, یہ بہت کیئر. اور یہ دیکھیے یہ قدامت پسند مغرب جو ہے اس کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے جی. اور یہ بھارت کے ساتھ مغرب کے تعلقات کا بہت بڑا وکیل رہا ہے ہمیشہ. اس میں پاکستان کے حق میں کلمہ خیر کبھی چھپا ہی نہیں ہے, بہت کم, شاید ہی کبھی ہو. لیکن اب یہ کیا کہتے ہیں, alas, what has been electoral nectar for the BJP is political poison for India. Political poison for India. For India. By undermining the secular principles of the Constitution, Mr. Modi's latest initiatives threaten to do damage to India's democracy and could last for decades. They are also likely to lead to bloodshed. یہ موڈی صاحب کی بات ہے, یہ اکانومسٹ کے اندر یہ ساری چیزیں. یہ تو ویسے سارا ہی مضمون پڑھنے کا بہت دلچسپ ہے, اس کا ترجمہ چھاپنا چاہیے. یہ وہ چیدہ لائنیں ہیں جو یہ میں تو صرف چند اس میں سطریں پڑھ رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں kill Muslims to the collective punishment of the people of the Kashmir Valley. Collective punishment, اجتماعی طور پہ انہیں سزا دی جا رہی ہے. who have suffered arbitrary arrests, smothering curfews and an internet blackout for 5 months. ابھی اس کے ریزلٹس بھی تو ہارون صاحب ابھی آج کچھ کھولا ہے ابھی اس میں دیکھیں. پھر آخر میں وہ کہتا ہے 2-3 اور اس کے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس کو مختصر کرنا چاہیے. یہ لوگوں کو بتا دیا ہے اور یہ بڑی معتبر آواز ہے. with his warlike rhetoric, جنگ کو ہوا دینے والی تقریریں کر رہے ہیں about پاکستان. His head cracking in Kashmir and his flagrantly biased approach to the citizenship.
اس کی انتہائی متعصبانہ جو طرز فکر ہے شہریت گورننس. دا پرائم منسٹر ہیز ریز دا زیلٹس ایکسپیکٹیشنز, انتہا پسندوں کی توقعات بڑھا دی ہیں. جی. He may not want to take things too far. یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. He may not want to take things too far. He has a country to govern, but they will have no such. یہ کیا لفظ ہے مجھے ٹھیک سے سمجھنا, مگر ان کی کوئی حدود نہیں ہوں گے. ایک لفظ مٹاؤ ٹھیک سے پڑھا نہیں جا رہا. یہ جو وہ کہتا ہے مذہبی انتہا پسندوں کو وہ ابھار رہا ہے, وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی وقت اس کو اپنی سیاسی ضرورت کے مطابق مینیج بھی کر لوں گا, لیکن یہ مینیجبل نہیں ہوتا. یہ 6 ہفتے سے میں کہہ رہا تھا. چلیے دیر سے صحیح ارون صاحب, لیکن اب ریلائز ہو رہا ہے. دیکھیے جو انڈین مسلمان کی حالت ہے اور کشمیر میں خاص طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے, دیکھیے واقعہ یہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی اکانومسٹ نے وہ بات کہی ہے جو میں کہتا رہا ہوں کہ وہ بنیاد ہی ختم ہو رہی ہے جس پہ انڈیا متحد تھا. انڈیا کبھی ایک متحدہ ملک نہیں تھا, لوگ بھول جاتے ہیں. یہ راجواڑے تھے, کہتے ہیں یہ 3000 سال پہلے انڈیا تھا. وہ 3000 سال پہلے تو دنیا میں بہت سے ممالک تھے جن کا وجود ہی مٹ چکا ہے. اور یہ 2000 سال پہلے تو ایرانی سلطنت تھی, اس علاقے میں بہت سے حصے پہ ان کی حکومت تھی. ابھی 100 سال پہلے تک تو برطانوی اس پہ سورج ہی نہیں غروب ہوتا تھا, 80 سال پہلے تک. ابھی 50 سال بھی نہیں گزرے, اس سے کم گزرے. 92 میں وڈرا کیا افغانستان سے, جس کے بعد یہ روسی ریاستیں مسلم ریاستیں لگ گئی ہیں. تو روس میں کتنے ہیں, کوئی 5 ٹائم زون تھے, یعنی ایک ملک کے اندر 5 ٹائم زون تھے. ٹھیک ہے. انڈیا کبھی ایک متحدہ ملک نہیں تھا. اور اس کو کس نے متحد کیا؟ کہ مسلمانوں نے متحد کیا اس کو, مسلمانوں نے اس کو ایک ملک بنایا. آج چونکہ بھارت یوم جمہوریہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, مگر آج یہ دیکھا جا رہا ہے ہارون صاحب کہ پورے بھارت میں ہر گلی نکڑ, ہر علاقے میں یہ شہریت کا جو متنازع قانون ہے, اس سے اگینسٹ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, احتجاج ہو رہا ہے. جو بڑے بڑے مسلمان ہیں, نامور اداکار ہیں, ان کی آوازیں اس میں کہیں نہیں نظر آ رہی, جن کو مس کیا جا رہا ہے. نصیر الدین شاہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اس قانون سے متعلق, اور انہوں نے اٹھائی بھی یہ بات کہ جو بھی ہو ایٹ لاسٹ وہ مطلب اداکار بیچارے کیا کریں گے, وہ سرحدوں سے پار ہوتے ہیں. ہارون صاحب انسان جو نہیں, کوئی سرحدوں سے پار نہیں ہوتے. ان کے چھوٹے چھوٹے مالی مفادات ہیں, کروڑوں اربوں کی آمدنیں جائیدادیں ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نصیر الدین شاہ جیسے, جو آواز بھی اپنی بلند کرتے ہیں. وہ خاتون اداکارہ جو کیا ہے, آپ دیپکا کی بات کر رہے ہیں, آزمی کیا ہے, شبانہ اعظمی کی بات, شبانہ اعظمی کی بات کر رہے ہیں. شبانہ اعظمی کسی وقت کبھی آپ کو بتاؤں گا ایک پاکستانی سے شادی کرنے سے, خیر اب وہ ایک شادی پاکستان آنا بھی وہ بڑا اعزاز سمجھتی ہیں, وہ شادی کرنا چاہتی تھی اور اس پاکستانی کے پاس وہ خود گئی تھی, اور وہ ایک مشہور پاکستانی ہے. جی ویسے کئی ایسی اداکارائیں تھیں جو پاکستانی مردوں سے شادی کرنا چاہتی تھیں. محسن حسن خان نے بھی وہاں شادی کی تھی. دونوں طرف سے ہوتا رہا ہے یہ سب کچھ. اچھا, وہ گائے کے مسئلے پہ لوگوں کو قتل کر ڈالتے ہیں. جی کہیں یہ جب مذہبی جنون کو آپ دیکھیے افغانستان میں کیا ہوا تھا. حالانکہ افغانستان میں وہ لوگ موجود تھے روکنے والے, جو یاد دلاتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے. وہاں تو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. یہ لکیلی کچھ سیکولر اور لبرل طبقات وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں, وہ اٹھے ہیں, انہیں احساس ہوا ہے کہ ہمارا ملک برباد ہو جائے گا. 1859 میں اسی طرح کی خانہ جنگی امریکہ میں شروع ہوئی تھی. 15 لاکھ آدمی اس میں مر گئے تھے, فوج ناکام ہو گئی تھی. پھر ایک دن ابراہم لنکن نے کہا, جنرلوں کو بلایا اور کہا مجھے تمغوں والے جنرل نہیں چاہیے, مجھے ایک آدمی چاہیے, جنرل پیٹن غالباً اس کا نام تھا, جو مجھے جنگ جیت کے دے, امریکہ تباہ ہو رہا ہے. انہوں نے ڈسکور کیا ہم ختم ہو جائیں گے, یا تو یہ احساس پیدا ہو جائے. وہاں تو مسئلہ اتنا سنگین نہیں تھا, وہ غلاموں کا مسئلہ تھا کہ غلامی وہ جنوب والے برقرار رکھنا چاہتے تھے. یہاں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے عقیدے سے ہی دستبردار ہو جائیں, یہ دوسری اقلیتیں اپنے عقائد سے, یہ تو نہیں ہو سکتا. ارون صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ سب دیکھنے والوں کا بھی بے حد شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.